بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک پاک فضائیہ کے زیر استعمال جو اولڈ ایج فلیٹ ہے پاکستان ایئر فورس کا، جس کو F7 اور F7PG ایئر کرافٹس کے بارے میں۔ یہ پاکستان ایئر فورس اس وقت ان کو ایز اے ٹرینر ایئر کرافٹ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے۔ جب بھی کوئی بھی پائلٹ آفیسر جب پاس آؤٹ ہوتا ہے رسال پور سے اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد، تو اس کے بعد وہ میاں والی اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے، جہاں پہ اس کو انیشلی ٹریننگ جو ہے جہاز اڑانے کے حوالے سے وہ ان ایئر کرافٹس کے اوپر دی جاتی ہے۔ دو اس کے ویریئنٹ F7 اور F7PG۔ ان کی ایک طویل تاریخ ہے چائنا کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ ان طیاروں کو جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس میں انڈکٹ کیا گیا۔ آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ ان کی اوورال کیا پرفارمنس رہی ہے۔ ایک طویل عرصہ سے یہ پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال ہے۔ تربیت کے لحاظ سے بھی یہ ایک بہت پوٹنٹ طیارے کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ فیصل، یہ F7 طیاروں کی جو بنیادی طور کہاں سے ان کو پاکستان نے اس طرف فوکس کیا کہ ان طیاروں کا حصول ہونا چاہیے، لینا چاہیے، اور کتنی اقسام ہے؟ کہ اب بھی کوئی پروڈکشن وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران صاحب۔ یہ طیارے جو ہیں وہ ایک تو اگر بہت سارے لوگوں کو یہ اس کی بیک گراؤنڈ کا اندازہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ F6 اور دیگر جو پرانے طیارے تھے F86 سیبر اور وہ استعمال کر رہا تھا اس ٹائم پہ، جب پاکستان کو جو ہے وہ یہ ضرورت پڑی، کیونکہ پاکستان ایک طرف تو F16 لینے جا رہا تھا امریکہ سے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک آدھ اسکواڈرن پاکستان کو ملا بھی F16 کا، لیکن اس کے بعد جو پابندیاں لگنا شروع ہوئیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جس میں ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ پاکستان جو ہے وہ ان کو انڈکٹ کرے، اور اس سے پاکستان کی کم از کم ضروریات جو ہیں، جو دفاع کی ضروریات ہیں، وہ پوری ہو سکیں۔ تو یہ چنگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن CAC کا جو ہے وہ طیارہ ہے، اور بنیادی طور پہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ MiG-21 کا ڈیزائن ہے، جو کہ روس سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی تھی چائنا میں، اور اس کے بعد 1980 کی دہائی میں، ویسے تو یہ 60 کی دہائی میں جو ہے وہ یہ طیارہ تقریباً جو ہے وہ چین کی انڈسٹری کا حصہ بن چکا تھا، لیکن 80 کی دہائی میں باقاعدہ اس کی پروڈکشن شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ طیارہ ظاہر ہے پاکستان نے بھی یہ حاصل کیا۔ یہ بنیادی طور پہ سنگل انجن لائٹ ویٹ ایئر کرافٹ جو ہے وہ ہے، جس کو ہم F7 کہتے ہیں۔ اس کے بہت سے ویریئنٹس ہیں، 54 کے قریب جو ہے اس کے ویریئنٹس چین نے تیار کیے، اور ان میں سے خاص طور پہ 28 جو ویریئنٹس تھے وہ چین کی جو پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس ہے PLAF، اس کے لیے جو ہے وہ تیار کیے گئے، جبکہ 26 کے قریب ویریئنٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ ورژن تھے، اور پاکستان نے بھی ان طیاروں کو حاصل کیا۔ 16 ممالک جو ہیں ان کو استعمال کرتے رہے، اور تقریباً جو ہے وہ 1996 سے لے کے جو اس کے ایکسپورٹ ورژنس تھے، اور وہ 1986-87 سے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے لیٹسٹ ورژن 1996 میں آئے، لیکن پھر مئی 2013 تک جو ہے اس کی پروڈکشن جاری رہی، اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور اب جو ہے وہ ظاہر ہے یہ طیارے جو ہیں وہ چین کی جو فضائیہ ہے اس میں بھی فیز آؤٹ ہو چکے ہیں 2023 میں، اور اس میں نئے جدید طیارے جو ہیں انہوں نے جگہ لے لی ہے، اور یہی پروسیس جو ہے وہ اب پاکستان میں بھی جاری ہے۔ بالکل، یہ پروسیس اب پاکستان میں بھی جاری ہے۔ آہستہ آہستہ یہ اوبسلیٹ ہوتے ہوئے جہازوں کو جو ہے وہ ان کی جگہ کے اوپر جو ہے JF-17 بلاک 3 یا بلاک 2 جو ہے وہ انڈکٹ کرنے شروع ہو جائے گی پاکستان ایئر فورس۔ خالد صاحب، اس کی شمولیت کا باقاعدہ کب ہوئی اس کی F7P کی اور F7PG طیاروں کی پاکستان ایئر فورس میں؟ اور اس کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ کتنی ٹیکنالوجی تھی، اور اس وقت کیا یہ پاکستان کی جو ضرورت تھی اس کا پرپس سرو کر سکا کہ نہیں کر سکا یہ ایئر کرافٹ؟ عمران صاحب دیکھیں جی، اب ٹیکنالوجی تھوڑی سی فاسٹ ہو گئی ہے اور جدید ہو گئی ہے۔ جس زمانے میں یہ 80s کی دہائی میں پاکستان میں آئے تھے، اس زمانے کے حالات کچھ اور طرح کے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی۔ اب تو ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوگی، لیکن اس وقت بھی پاک فضائیہ کے پاس یہ طیارے تھے، اور پاکستان نے اس کا اچھا استعمال بھی کیا، اور پاکستان نے 80s کی دہائی میں F7P جو ہے وہ طیارے حاصل کیے، اس کے بعد 90s کی دہائی میں F7P4G جو ہے یہ طیارے آگے، اور اس میں ایک تعداد تقریباً 185 کی
طیارے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے. F7 کی ٹیکنالوجی جو ہے یہ 1962 میں چین نے ایک معاہدے کے تحت رشیا سے لی تھی, اور اس کے بعد پھر اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی. 1964 میں مقامی سطح پر اس کی تیاری ہوئی. 80s میں باقاعدہ طور پر بڑے پیمانے پر اس کی تیاری چائنا نے شروع کی, جس میں پاکستان نے بھی اپنا کردار ادا کیا. پاکستان نے جدید ریڈار بنانے میں اس طیارے میں مدد کی, اور اس کو جدید بنایا گیا. اور اس کے بعد جو چائنا نے استعمال کیے اس میں F7M طیارے تھے جو کہ اس کو اپڈیٹ کیا گیا, لیکن بعد میں پاکستان نے جو ہے وہ طیارے حاصل کیے جو کہ F7PG تھے. یہ طیارے جو ہیں اب بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں. خاص کر جو ہمارا پہلے تو جنگوں میں استعمال ہوئے, لیکن اس کے بعد جو ہے یہ انسداد دہشت گردی کے جو ہمارے آپریشنز ہیں اس میں انہوں نے کافی کردار ادا کیا. پھر اس کے بعد تربیتی لحاظ سے بھی ان کو استعمال کیا گیا, اور ہمارے پائلٹس جو نئے آتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں, ان کی تربیت حاصل کرتے ہیں, جس کے بعد ان کو آگے جو ہے جدید طیاروں کی طرف ٹرانسفر کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس یہ ابھی موجود ہیں, ایک اچھا طیارہ ہے, اپڈیٹڈ ہے, اس میں گاہے بگاہے کچھ نہ کوئی تبدیلی کی جاتی ہے اور اس کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ اس کو اپڈیٹ تو کیا جا رہا ہے, لیکن اب وہ وقت آ گیا جس طرح پاکستان ایئر فورس آہستہ آہستہ میراج طیاروں کو ریٹائر کرتی چلی جا رہی ہے, اسی طرح F7PG جو دونوں پاکستان ایئر فورس کے پاس ہیں ان کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ ریٹائر کر دیا جائے گا, اور ان کی جگہ پہ دوسرے ایئر کرافٹ لیں گے. فیصل, پاکستان کو کیوں ضرورت پیش ہوئی ان طیاروں کی, اور پاکستان نے یہ درخواست جو چین نے پاکستان سے اس حوالے سے یہ بھی اس زمانے میں اطلاعات آئی تھی کہ بڑی ریکویسٹ کی کہ اس کو فردر ماڈیفائی کیا جائے, اس کو جو ہے اس زمانے کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اس کی لائن کے اوپر اس کو فردر ریفربش کیا جائے, اور اس کے ریڈارز اور باقی سسٹمز کو. تو اس حوالے سے کیا آپ دیکھیں عمران صاحب, جیسے خالد صاحب نے ایک اشارہ کیا کہ پاکستان نے جو ہے وہ ریڈارز جو ہے اس میں جدید ریڈارز کی بنانے میں اور ان کو F7 طیاروں میں فٹ کرنے میں اور اس میں کافی مدد کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب چین نے یہ ٹیکنالوجی روس سے لی تھی تو اس وقت جو ہے وہ چائنیز جو فائٹر جیٹ ٹیکنالوجی تھی وہ کچھ زیادہ اس کو پذیرائی حاصل نہیں تھی, اور چین کو خاص طور پہ ایئر ٹو گراؤنڈ سرویلنس کے لیے جو ریڈار سسٹمز تھے اس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا. پاکستان کیونکہ امریکن ٹیکنالوجی استعمال کر رہا تھا تو پاکستان کے جو ایویٹرز تھے, پاکستان کے جو ایروناٹیکل انجینئرز تھے, انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ چین کی مدد کی, نہ صرف ریڈارز جو ہے وہ ایئر ٹو گراؤنڈ ریڈارز کے حوالے سے خاص طور پہ, اور ایئر ٹو ایئر ریڈارز کے حوالے سے بھی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی ویپنری اور باقی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ چین کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے وہ تشکیل دیا گیا. ایک زمانے میں پروجیکٹ سیبر 2 سٹارٹ کیا تھا پاک فضائیہ نے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے پاس جو ایگزسٹنگ جو اسکواڈرنز ہیں مختلف لڑاکا طیاروں کے ان کو جدید بنایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چین سے F7 طیارے لیے جائیں گے اس کو بھی جو ہے وہ ان میں بہتری لائی جائے. اچھا, اب اس میں ہوا یہ کہ جب پاکستان نے 1988 میں پہلا اسکواڈرن جب پاکستان آیا وہ رفیقی ایئر بیس پہ جو ہے وہ حصہ بنا پاکستان فضائیہ کا, تو نمبر 20 اسکواڈرن تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو نمبر 20 اسکواڈرن جو ہے جب وہ کھڑا کیا گیا تو اس کے بعد ایک ریکوائرمنٹ یہ محسوس ہوا پاک فضائیہ کو کہ یہ جہاز جو ہیں وہ ہماری ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر رہے, اور اسی حوالے سے پھر جو ہے وہ جو پروجیکٹ سیبر 2 تھا اس کو آگے بڑھایا گیا. اس کی بنیادی وجہ اس میں 2-3 چیزیں اہم تھیں, ایک تو ری ڈیزائننگ اور اپ گریڈنگ آف دا ایئر کرافٹس. اچھا, اب اس میں جو ڈیزائن اسٹریٹجی تھی, ڈیزائن اسٹڈی تھی, وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہی پریسلر امینڈمنٹ جو امریکن آئی تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو جو مالی وسائل تھے اس کو کافی حد تک, اور پھر ٹیکنیکل جو ہونو تھی اس کے حوالے سے بھی پرزہ جات اور ان کے حوالے سے اس وقت بہت مشکل ہو گیا تھا. تو 1989 میں ایک کوشش کی گئی, پھر 1991 میں ایک کوشش کی گئی, لیکن اس کوشش کا شاید F7 طیاروں کو تو اتنا فائدہ نہیں ہوا, لیکن اس کوشش کا ایک فائدہ پاک فضائیہ کو اور پھر چین کو بھی یہ ہوا کہ ہم نے JF-17 تھنڈر پروگرام جو ہے وہ اب بنیادی طور پہ کہ وہ جس کو ہم کہ جب آپ کو کوئی چیز مل ہی نہیں رہی تو وہ ظاہر فیوچر کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروجیکٹ سیبر 2 سے ہی یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھیں, اور ان 7-8 سالوں میں ہم نے یہ سیکھا کہ نہیں, اب ہمارا اپنا ایک فائٹر جیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور چین نے ظاہر ہے اس ایگری کیا ہے اس کے اوپر, اور ہم نے مل کے جو ہے, اور یہ ضرورت چین کی بھی ضرورت تھی کیونکہ اس نے اپنی ایویشن انڈسٹری کو ماڈل لائن کے اوپر کھڑا کرنا تھا. تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر ہم نے JF-17 تھنڈر بلاک 1, 2 اور 3, اور اب سفر بہت آگے نکل چکا,
اور اسی پہ یہ خیال آیا کہ یہ جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا F7 جہازوں کا، جس میں FT7PG، FT7 اور F7 اور F7PG، ٹھیک ہے، تو ان سارے طیاروں کو FT جو ہیں وہ بیسیکلی ٹریننگ پرپز کے ڈیول سیٹ جہاز ہیں، جس میں دو ظاہر ہے اس میں ٹریننگ پائلٹ بھی ہوتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ اس کا انسٹرکٹر بھی بیٹھتا ہے. تو یہ طیارے جو ہیں، پھر ہم نے اسکائی بولٹ کے نام سے ہم نے جو 80 کی دہائی سے جو ہمارا ایکوزیشن شروع ہوئی تھی F7 کی، تو اس میں ہم نے 120 F7P، 60 کے قریب F7PG اور اس کے ساتھ جو ہے FT7P اور FT7PG طیارے جو ہیں وہ 15 سے زائد، یہ 30 کے قریب ہم نے وہ لیے، اور جیسے خالد صاحب نے کہا 185 طیارے جو ہیں وہ ہم نے اپنے بیڑے میں شامل کیے. تو 35 سال سے زائد انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. چین نے 1980-85 سے لے کے 2013 تک کوئی 2400 طیارے، 2400 طیارے جو ہیں وہ بنائے ہیں، جس میں سے 200 کے قریب طیارے جو ہیں وہ ہمارے پاس تھے. یہ طیارے جو ہیں وہ پاکستان نے اس کے اندر بھی ماڈیفیکیشنز کروائیں، چین سے بھی خود بھی کی، جس میں بنیادی طور پہ یہ 3rd جنریشن طیارہ تھا اور ہے. اور اس میں گریفو جو ہے وہ اٹیلین ایک ریڈار ہوتا ہے، گریفو ریڈارز جو ہیں وہ اس میں لگائے گئے. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ تقریباً 2 کے قریب 30 ملی میٹر کی گنز جو ہیں وہ کینن اس میں ماؤنٹ کی گئی. پھر 5 ہارڈ پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں لگائے گئے اور فضا سے زمین پہ مار کرنے والے میزائلوں سے اس کو لیس کیا گیا. بنیادی اس کا کردار ایک ریکانسنس پلین کا بھی رہا ہے، اس کا انٹرسیپٹر کا بھی کردار رہا ہے، اور ایک بامبر کا کردار بھی گراؤنڈ مشن کی گراؤنڈ بامبنگ کے حوالے سے. تو تقریباً 24 کے قریب اپ گریڈیشنز پاکستان نے اس میں کی. جو معراج کی لیگیسی تھی، ریٹروفٹ آف اسٹرائک ایلیمنٹ جو پروگرام روز پروگرام تھا، یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے کہ F7 میں ہم نے خود بھی بہت ساری ماڈیفیکیشنز کی ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے تقریباً میرے خیال میں 7 سے 8 اسکواڈرن تھے، نمبر 20، نمبر 18، 2، 19، 25، 15 اور 14. یہ 7-8 اسکواڈرن جو ہیں وہ پاک فضائیہ کا حصہ رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ پاک فضائیہ کے پاس اس کے صرف 2 اسکواڈرن باقی رہ چکے ہیں. نمبر 20 اسکواڈرن ہے، جس کو ہم چیتاز کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں. یہ بیسیکلی آپریشنل کنورژن یونٹ OCU ہے. اور 37 جو ہمارا کامبیٹ ٹیکٹیکل ونگ ہے، اس کے ٹریننگ ونگ ہے میاں والی میں، وہاں پہ جو ہے وہ یہ اسٹیشنڈ ہے. نمبر 17 اسکواڈرن ہے ٹائیگرز کے نام سے، جو کہ پشاور میں اسٹیشنڈ ہے. اور بیسیکلی یہ 36 ٹیکٹیکل جو ہے وہ اٹیک ونگ ہے. اور اس کی خدمات جو ہیں وہ خیبر آپریشن کے دوران بہت زبردست رہی ہیں، دہشت گردی کی جنگ میں بھی. اور بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس میں خاص طور پہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پاکستان کی جو پہلی پائلٹ تھیں فلائٹ لیفٹیننٹ امبرین گل، وہ انہوں نے اسی جہاز کے اوپر ٹریننگ حاصل کی. یہ جو خاتون پائلٹ کا ذکر کریں تو اس میں پاک فضائیہ تینوں سروسز میں سے وہ پہلی فورس تھی جس نے خواتین کو انڈکٹ کرنا شروع کیا. باز خٹک اس زمانے میں ایئر چیف مارشل تھے، اور انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. تو اس وقت خواتین کی جو ہے وہ ایئر فورس میں انڈکشن شروع ہوئی، اور باقی دونوں فورسز میں بعد میں ہوئی. جنرل پرویز مشرف جو سابق صدر بھی تھے، سابق چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، ان کے دور میں آرمی میں خواتین کی انڈکشن شروع ہوئی. جی تو یہ F7P ہوں یا F7PG ہوں، ان کے اندر مارٹن بیکر کی سیٹ، کیونکہ اس میں ایک تھوڑا سا پرابلم یہ رہا کہ کیونکہ یہ MiG-21 والی ٹیکنالوجی تھی، تو ان کے کریشز بہت زیادہ ہم نے دیکھے کہ یہ اب ہر جگہ پہ، انڈیا کے اندر بھی ہم نے دیکھے کہ بہت سارے کریشز ہوئے، پاکستان کے اندر بھی. خاص طور پہ میں ذکر کروں گا فلائنگ آفیسر مریم مختار شہید، جو جن کا میاں والی کندیا میں جو ہے وہ کریش ہوا تھا جہاز، وہ بھی FT7PG کے اوپر ٹریننگ کر رہی تھی. تو بنیادی طور پہ اس میں تمام ماڈیفیکیشنز میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ظاہر ہے 60-70% تو چائنا کا ہی اس میں کمال ہے، لیکن بہرحال پاکستان نے اس کے اندر جو نئی چیزیں جو ہیں اس میں انٹروڈیوس کروائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کریڈٹ پاکستان ایئر فورس کو بھی جاتا ہے اس حوالے سے. اس وقت جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً جو ہے وہ 2 اسکواڈرن جو ہیں وہ اس وقت رہ گئے ہیں. 2 یا 3 اسکواڈرن ہم کہہ سکتے ہیں، ایک میاں والی میں اور ایک 53 کے قریب اب ہمارے پاس، کیونکہ 53 کے قریب ہمارے پاس اب جہاز ہیں یہ، اور جو کہ گریجولی ریٹائر ہو رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے JF-17 بلاک 3 جو ہے وہ اس کے جہاز جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں، تو یہ ریپلیس ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے مستقبل میں یہ جہاز جو ہیں وہ اب چاہے وہ
6 مہینے لگیں یا سال لگے 2 سال لگیں, لیکن مستقبل قریب میں F-7P اور F-7PG اب پاک فضائیہ کا حصہ نہیں ہوں گے, ول بی دا ہسٹری. لیکن بہرحال 35 سال تک انہوں نے پاک فضائیہ میں خدمات سر انجام دی ہیں اور بڑے کروشل قسم کے کام کیے ہیں, جس میں خاص طور پہ جب ایک زمانے میں پاکستان اور چین کے بارڈر کی ڈیمارکیشن ہو رہی تھی تو اس وقت F-7PGs نے بہت زبردست کردار ادا کیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب انڈس جو ہے اس کی جو ہمارا اوور آل انڈس بیسن ہے اور باقی چیزیں اس کی میپنگ ہو رہی تھی تو اس میں بھی انہوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے. خیبر 1-2 آپریشنز جو تھے اس میں پاک افغان سرحد کے اوپر ان کا کردار بڑا زبردست رہا. کارگل کا ایشو ہوتا اس میں بالکل مختلف کامبیٹ رول میں بھی اور دوسرے رول میں بھی, جیسے کہ فیصل رضا خان بتا رہے تھے کہ مختلف جو سروے کیے گئے اس حوالے سے بھی ان جہازوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور یہ ایکسیلنس ہے پاکستان ایئر فورس کی اس ٹریننگ کی کہ جو پاکستان کے پائلٹ جو ہیں وہ کسی بھی صورتحال کے اندر جو ہیں پاکستان ایئر فورس کے جو افسر ہیں, جو پائلٹس ہیں, جو انجینئرز ہیں, وہ اپنی ضرورت اور سہولت کے تحت یا اپنے محدود وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو اویلیبل ٹیکنالوجی ہے اس کو وسعت دیتے رہتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ ضرور دیجئے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.